اس دین اسلام کے لیے صحابہ نے کتنی قربانیاں پیش کی۔ صحابہ نے اپنا مال بھی لگایا، اپنی جان بھی لگائی، اپنا وقت بھی لگایا۔ صحابہ تو وہ تھے جو محبوب کے پاؤں کے نیچے کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اتنے صحابہ کو حضور کے ساتھ محبت تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ، تمہیں اگر ایک بات کا بھی دین کی ایک بات کا بھی پتہ ہے، اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرو، اس کو آگے پہنچا دو۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے دین تمہارے تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ بیک آواز صحابہ نے کہا، اللہ کے محبوب آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اور فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرے صحابہ تمہارے تک میں نے پہنچا دیا، اب غائبین تک، آنے والے زمانے کے لوگوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ نے جب محبوب کے زبانی یہ بات سنی، سننے کے بعد صحابہ نے گھوڑے دوڑا دیے، صحراؤں کے اندر، دریاؤں کے اندر، ریگستانوں کے اندر، کچے اور پکے مکانوں کے اندر، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، قصبے قصبے اور شہر شہر، ہر جگہ، یہاں تک کہ افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی صحابہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی پنجگور کے مقام پر صحابہ کی قبریں موجود، افغانستان کے اندر صحابہ کی قبریں موجود، بھارت انڈیا کے اندر صحابہ کی قبریں موجود۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول، جو حضور علیہ السلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں تپتی ریت کو برداشت کرتے ہیں، اپنے جسم کو چھلنی ہونا برداشت کرتے ہیں، بلال کی قبر دمشق شام کے اندر موجود ہے۔ آج ہر مسلمان تڑپتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک روضہ رسول دکھا دے، بیت اللہ کی حاضری نصیب کر دے، مکہ اور مدینہ کی گلیاں دکھا دے، حضور کا روضہ دکھا دے، حضور کی مسجد دکھا دے۔ مکے کی گلیوں کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، مدینہ کی گلیوں کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، مکہ اور مدینہ کے اندر موت کو پسند کرتا ہے، عظیم المرتبہ موت کو پسند کرتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ جو محبوب کے ساتھ، جن کو حقیقی محبت سے، محبت کے تحت جنہوں نے اپنا سب کچھ برداشت کیا، اپنا سب کچھ دین پر لگایا، صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے اندر بنی۔ وہ کسی تجارت کی غرض سے نہیں گئے، اپنی ذاتیات کے لیے نہیں گئے، صرف اور صرف اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر صحابہ پوری دنیا کے اندر پہنچے۔ انہی صحابہ کی بدولت اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ صحابہ کی قربانیوں کی بدولت آج ہمیں ماں کی گود کے اندر یہ کلمہ نصیب ہو گیا۔ اور پھر وطن عزیز پاکستان کے اندر کتنی کھلی مذہبی آزادی ہے۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ بر صغیر کے اندر جب یہ پاکستان اور انڈیا اکٹھا تھا، ہمارے بزرگوں کو ان باتوں کا پتہ ہے، اس وقت گائے کی قربانی کرنا کتنا مشکل تھا۔ وہ جو گائے کو پونجنے والے، وہ گائے کی قربانی نہیں کرنے دیا کرتے تھے، کتنا مشکل کام تھا۔ آج تو وطن عزیز پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ کوئی گائے کی قربانی کر رہے ہیں، اور شعار اسلام جو ہے اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں سنت کے مطابق داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ کوئی سنت کے موافق کپڑے پہننا چاہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ کوئی حضور کی محبت میں سر پر پگڑی باندھنا چاہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر کمی ہے، آج ہمارے اندر کمی ہے، کسی قسم کی ہمارے اوپر پابندی نہیں۔ اللہ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان جیسا عظیم ملک عطا کیا، یہاں دین اسلام کی بہاریں ہیں، جہاں مدارس ہیں، مساجد ہیں۔ وگرنہ بعض ملکوں کے اندر آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ کئی میلوں کے بعد اور جو ہے گاڑیوں پر سفر کرنے کے بعد مسجد نصیب ہوتی ہے، وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب ہوتی ہے۔ یہاں تو گھر سے باہر نکلیں چند قدموں پر مسجدیں مل جاتی ہیں۔ انسان ہمت کرے،
کوشش کرے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام حضور علیہ السلام نے دین اسلام کے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی، بہت تکلیفیں برداشت کی۔ صحابہ کی قربانیوں کے صدقے آج ہمیں دین ملا، اسی وجہ سے کہ دین پر آج ہمارا نہ تو مال لگا، نہ جان لگی، نہ وقت لگا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اگر اس کی قدر پوچھنی ہے صحابہ سے پوچھا جائے، صحابہ کو کتنی اس دین کی قدر تھی۔ صحابہ تو کسی صحابی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی، اس کے پاس افسوس کے لیے چلے جایا کرتے تھے کہ بھائی تمہارا بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ تمہاری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ آج تو سال ہا سال کی نمازیں چلی گئی اور کئی جمعے چلے جاتے ہیں، ہمارے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر کسی آدمی کے بیوی بچے مر جائیں، گھر بار تباہ و برباد ہو جائے اور جو ہے اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، وہ تنے تنہا بیٹھا آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہو، رو رہا ہو، پوچھنے والا پوچھ رہا ہو کہ بھائی کیا ہوا، وہ بتائے گا بیوی بچے بھی مر گئے، گھر بار بھی تباہ و برباد ہو گیا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، وہ کہے گا میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ نقصان چھوٹا نقصان ہے، ایک نماز کا چھوٹ جانا اس سے کئی گنا بڑا نقصان ہے، کئی گنا بڑا نقصان ہے۔ اور فرمایا جس بندے نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی، نماز قضا ہو گئی غیر کسی شرعی عذر کے، اس نے 2 نمازیں جس نے اکٹھی کر کے پڑھی، وہ بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، یعنی اس نے گناہ کبیرہ کر لیا ہے۔ نماز کی اتنی فضیلت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم مسلمان جو زندہ ہیں، جو تو دنیا سے جا چکے، جتنی بھی امت مسلمہ کے لوگ جا چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جو زندہ ہیں یہ چند دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کس وقت یہ سانس ہمارے ختم ہونے والے ہیں، پتہ نہیں توبہ کی ہمیں مہلت ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی۔ ایک تو ہر مسلمان ہر وقت اپنی موت کی تیاری کے اندر رہے، اور جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں صبح سے شام تک اس انداز میں عمل کریں، اس انداز میں فرض پڑھے، اس انداز میں نفل پڑھے، اس انداز میں سنتے پڑھے، اس انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرے کہ شاید میری یہ زندگی کا آخری عمل ہے، اس کے بعد پتہ نہیں مجھے موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اس انداز میں سنبھل کر یہ چند دن کی زندگی ہم گزاریں گے، اس کے بعد اللہ نے اصل زندگی تو آخرت کی رکھی ہے، اصل کامیابی اور ناکامی تو آخرت کی ہے۔ یہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، کبھی کامیابی ہے، کبھی ناکامی ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی تنگ دستی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، یہ تو سارا نظام ہی عارضی ہے۔ جس نے آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر لی، اصل کامیابی اس کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔